اللہ کا احسان ہے کہ سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ تعارف کے پیش نظر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے پردادا اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس عظیم المرتبت شاخ اور شجر اور درخت کی یہ شاخ ہیں، تو میں جتنے بھی طلباء ہیں اور باہر جو کھڑے ہوئی بچیاں ہیں وہ اوپر چلی جائیں، اور میں آپ سے بالکل درخواست کروں گا کہ ایک ایک لفظ کو اپنی زندگی کی عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نیت سے بیٹھیں کہ جو بھی سنیں گے آئندہ رمضان بھی آ رہا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہت سنجیدہ بیان ہوگا، بہت مختصر بیان ہوگا، بہت جامع بیان ہوگا۔ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں اپنے طلباء سے بھی اور اپنے بزرگوں سے بھی کہ بہت سنجیدگی کا ماحول جس طرح سے بنایا ہے اسی طرح سے بنائے رکھیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز علماء کرام اور انتہائی قابل فخر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں اپنے گھر میں دین کی اور ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے بڑھ کر اربوں کی اتنی بڑی ان کی تعداد ہے کہ ہم ان کو چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اندازہ لگانا چاہیں تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ کی جتنی نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے بدن میں ہی ہزاروں اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ ان تمام کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قدر اور قیمت والی نعمت ایمان کی نعمت اور دولت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔
اور یہ بات ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ قیمتی چیز کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو وہ چوری ہو جاتی ہے، اور چوری ہونے کا بعض دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اور ہے کہ قیمتی چیز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اس کی قدر و قیمت کو جانتا ہو، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو کہ میرے پاس جو نعمت ہے، میرے پاس جو چیز ہے وہ انتہائی قابل قدر ہے، اس جیسی چیز دنیا میں دوسری نہیں مل سکتی، جب ہی اس چیز کی حفاظت کی جائے گی۔ اگر کسی کو ہیرے کی پہچان نہ ہو تو پھر وہ جوہری نہ ہو، اس کی آنکھوں میں وہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ ہیرے کو جانچ اور پہچان اس کی کر سکتا ہو، تو وہ تو اس کو ایک چمکیلا پتھر سمجھ کر کہیں بھی پھینک دے گا، اس کی حفاظت نہیں کرے گا، سڑک پر اس کو ڈال دے گا، پیر سے ٹھوکر مار دے گا۔ تو کسی بھی قیمتی چیز کی حفاظت ضروری ہے، اور حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں اس کی قدر اور قیمت معلوم ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا احساس ہمیں اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں اس کی قدر معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اتنی اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے، دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہو جس کے اندر ساری کی ساری باتیں خیر کی موجود ہیں، وہ جو کام کرتا ہے بھلائی کا کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ دنیا میں جو اچھے سے اچھا کام ہو سکتا ہے وہ اس کے ذات سے صادر ہوتا ہے، اس کام کو وہ انجام دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، ہر اچھا کام، ہر بھلائی کا کام وہ کرتا ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت اس کے دل میں موجود نہیں ہے، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے، اللہ کی یاد سے اس نے اپنے دل اور سینے کو زندہ نہیں کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کل میدان محشر میں جب آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہوں گے، اس کے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہو، کتنے ہی بھلائی اور خیر کے کام اس نے کیوں نہ کیے ہوں، میرے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی وزن نہیں کرے گا، ان کا جو بدلہ ہوگا وہ دنیا میں تو دیا جا سکتا ہے، دنیا میں اللہ کی طرف سے اس کا بدل اور اس کا انعام مل سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی، اصل جو زندگی وہ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس زندگی کے اندر اس کے کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ملنے والا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں، ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں اور خسارے میں، وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے،
ایک اللہ کے علاوہ بے شمار بتوں کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور باقی دنیا میں بہت اچھے کام کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت اعلیٰ ہوں، میں تو بہت افضل ہوں، میں نے دنیا میں اتنے خیر کے کام کیے، ساری دنیا ان کی اچھائی کا نعرہ لگاتی ہے، ان کی تعریفیں کرتی ہے، ان کے گن گاتی ہے کہ فلاں آدمی تو بہت اچھا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کے گھر بناتا ہے، لوگوں کی شادیاں کراتا ہے، اور ہر اعتبار سے لوگوں کے کام آتا ہے، ساری دنیا اس کی تعریف کیوں نہ کرتی، اور وہ بھی خود اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو بہت بھاری، بہت وزنی سمجھتا ہو۔ اللہ کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ اگر میرے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے اعمال کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا، اس کے اعمال گویا کہ نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، کوئی وجود ان کا اس وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ ایمان کی دولت ایسی عظیم دولت ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو باقی دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہو، ہر خوبی ہمارے اندر موجود ہو، ہر بھلائی ہمارے اندر پائی جاتی ہو، لیکن قیامت کے دن ہمیں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایمان کی دولت ایسی عظیم دولت ہے، اللہ کا فضل اور اس کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہمیں اس کی قدر جاننی ہوگی، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہوگا، کیونکہ آج کا جو ماحول ہے اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جو چیلنج ہمارے مقابل میں ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے چلا جائے۔ ڈاکو موجود ہے، ہر راستے پر موجود ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کی جیب کے اندر جو موبائل رکھا ہوا ہے وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے ایمان پر حملہ کرنے والا۔ اس کے اندر ایسے پروگرام ہیں، دنیا کی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، جو بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے ملحدین ہیں، جن کا مقصد ہی لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا ہے، ان کا مقصد ہی لوگوں کو اسلام سے ہٹانا، اللہ کے وجود میں اللہ کی ذات کے بارے میں شک پیدا کرنا، محمد عربی آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں شک پیدا کرنا ہے۔ ایسے پروگرام موبائلوں میں موجود ہیں۔ جب آدمی نہیں جانے گا اور ایمان کی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین اس کے پاس نہیں ہوگا، تو پھر وہ ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان سے محروم ہو جائے گا، اور بظاہر وہ دیکھنے میں مسلمان ہوگا، مسلمان کے گھر کا ایک فرد ہوگا، اس کا جنازہ بھی مسلمانوں کی طرح اٹھے گا، زندگی بھی مسلمانوں کی طرح گزرے گی، لیکن ان پروگراموں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے دل کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اگر شک پیدا ہو گیا تو دنیا میں تو مسلمان بن کر رہا، لیکن اللہ کے سامنے ایمان والا بن کر نہیں کھڑا ہوگا۔ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے جو محنت کی اور اپنی زندگی جس کے لیے کھپائی، اور جو قربانیاں صحابہ کرام نے پیش کی، وہ ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ صحابہ نے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا تو ان کو بھی چھوڑا، وطن کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، رشتہ داروں سے الگ ہو کر کسی دوسرے شہر میں جا کر زندگی گزارنی پڑی، صرف اس لیے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے،
اس دنیا سے جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو. اس کے لیے جو قربانی صحابہ کو دینی پڑی انہوں نے وہ قربانی دی، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سب سے پہلے جو چیز سیکھی تھی وہ ایمان سیکھا تھا، اس کی اہمیت کو جانا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ کچھ ہو یا نہ ہو ایمان ضرور ہونا چاہیے. کچھ ہو یا نہ ہو، بیوی پاس ہو یا نہ ہو، بچے ہو یا نہ ہو، گھر بار ہو یا نہ ہو، کاروبار بچے یا نہ بچے، لیکن ہمارا ایمان بچنا چاہیے. جو قربانی دینی پڑے ہم اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. آج ایمان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جن کی داڑھی بھی ہوتی ہے، جن کی ٹوپیاں اور پگڑیاں بھی سروں پر ہوتی ہیں، اور ان کی مجلسیں بھی بڑی قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتی ہیں. ان کے گھروں پر، ان کی گاڑیوں پر، ان کی موٹر سائیکلوں پر ہر جگہ آپ کو کلمہ بھی لکھا نظر آ جائے گا، قرآن بھی لکھا نظر آ جائے گا. وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن جو ان کے مشرکانہ عقائد ہیں ان کو نہ جاننے کی وجہ سے آدمی ان کو مسلمان سمجھتا ہے، ان کی باتوں کے چنگل میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے اوپر لوگ ایمان رکھنے والے موجود ہیں جن کو قادیانی کہا جاتا ہے. انہوں نے، آپ ان کو دیکھیں گے پکے آپ کو بظاہر مسلمان دکھائی دیں گے، داڑیاں، ٹوپیاں، قرآن کی آیتیں ان کے گھروں پر لکھی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کسی شخص کو نبی مانتے ہیں اور اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور اپنی اس بات کو اس انداز سے وہ چھپاتے ہیں یا مدلل کرتے ہیں اور اس کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ایک سادہ اور سیدھا مسلمان ان کی باتوں میں آ کر ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان چوری ہو جاتا ہے اور اس کو اس چوری کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. صحابہ کرام نے کیسے ایمان کی حفاظت فرمائی؟ اگر ہمیں یہ جاننا اور پوچھنا ہو اور اس کا اندازہ لگانا ہو کہ صحابہ ایمان کی کیا قدر کرتے تھے اور کیا احساس تھا ان کے دلوں کے اندر ایمان کے تعلق سے، تو پوچھنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو پڑھیے. انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان کا اندازہ لگائیے، ان کو سنیے اور ان کو پڑھیے. حضرت خباب کی قربانی ہو، حضرت خبیب کی، حضرت سہیب کی، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کی قربانیوں کو یاد کیجیے. مکہ کی وہ گلیاں، مکہ کے وہ چٹیل، پتھریلے اور ریتیلے میدان آپ کو بتائیں گے کہ کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی. حضرت بلال جو ایک غلام تھے، کیا تھی ان کی حیثیت؟ اسلام سے ہٹ کر، ایمان سے ہٹ کر ایک حبشہ کا شخص، نہ باپ کا معلوم، نہ ماں کا پتہ، خاندان کیا ہے کوئی نہیں جانتا، گاؤں کا، شہر کا نام کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، مکہ کا ایک غلام ہے. اور لیکن وہ غلام جب ایمان لے کر آتا ہے تو اس کو پتھروں پر لٹا دیا جاتا ہے، گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے اور سینے پر پتھر رکھا جاتا ہے. ہر طرح کا لالچ اس کو دیا گیا، ظلم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بلال جو مانگو گے، تمہارا نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قبیلہ، تمہاری کوئی حیثیت یہاں پر نہیں ہے، باہر سے تم آئے ہو، لیکن اگر جو تم مانگو گے وہ ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں. پیسہ چاہیے، جتنا مانگو وہ جمع کر کے دیں گے. سرداری چاہتے ہو تو سردار بھی بنا دیں گے. تمہارا کوئی خاندان، قبیلہ نہیں، اپنے خاندان اور قبیلے میں تمہیں شامل کر لیا جائے گا. جو مانگو گے وہ دیں گے. عزت کی زندگی عطا کی جائے گی، غلامی سے نجات دے دی جائے گی. بلال پوچھتے ہیں کہ کرنا کیا ہوگا؟ کہ بس ایک بات ہماری مان لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کے آگے سر جھکانے والے بن جائے.
لات اور عزا کی پوجا کرنے والے بن جاؤ۔ بلال کہتے تھے کہ نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے، کتنے دن مجھے عیش و آرام مل جائے گا، کتنے دن میں اس تکلیف سے بچ کر دنیا کے راحت و آرام سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہاں ذرا سے لالچ میں آ کر اگر میں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا اور میں پیسوں کے لالچ میں، اپنے عزت کے لالچ میں آ کر میں نے ایمان کی قربانی دے دی، تو پھر آخرت کے اندر میں مجھ سے زیادہ برباد انسان، مجھ سے زیادہ گھاٹے اور خسارے والا انسان دوسرا نہیں ہوتا۔ حضرت بلال اس کی قیمت جانتے تھے، ایمان کی قیمت۔ انہوں نے ایمان کو سیکھا تھا، اس کی حفاظت کی تھی کہ بڑے سے بڑا لالچ اور بڑے سے بڑا خوف ان کے ایمان کو ذرہ برابر بھی ڈگمگا نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، یہ بھی غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے، اور ان پر بھی جو ظلم ہو سکتا تھا ایمان لانے کے بعد وہ کیا گیا۔ ایسا ظلم کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، کافر ان کو سزائے دے رہے تھے جو ان کے آقا تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ جب ان کو سزا میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی کہ کیا سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کبھی آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، کبھی حضرت عمار کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے کہ سانس گھٹنے کی وجہ سے ایمان سے توبہ کر لے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خاتون کو، ایک غلام خاتون کو، ایک بوڑھی خاتون کو مکہ کی جلتی ہوئی دھوپ کے اندر رسیوں سے باندھ کر ڈال دیا جاتا ہے، آگ کے انگاروں پر انہیں لٹایا جاتا ہے، اور صرف ایک مانگ ہوتی ہے کہ محمد کے رب پر جو تم ایمان لے کر آئے، تم محمد کو جو اللہ کا رسول مانتے ہو، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اس سے توبہ کرو۔ باقی کوئی مطالبہ نہیں ہے، چھوٹا سا مطالبہ ہے، ایک زبان کو ہلکی سی حرکت دینی کہ ہم اللہ کو اور ایک رب نہیں مانتے، ساری مصیبتیں ختم، اور راحت و آرام الگ سے ملے گا، مصیبتیں الگ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان قربان کر دی۔ ابو جہل نے بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں فرمایا، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس بستی کی خواتین تک آواز پہنچ رہی ہو، وہ بھی سنے اور غور کرے کہ وہ بھی ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی، ان کو بھی ضرورت تھی پیسے کی، ان کو بھی ضرورت تھی راحت و آرام کی، لیکن آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کے لیے ذرا سے لالچ میں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے لالچ میں، تھوڑی سی آزادی کی خاطر اپنے ایمان کا سودا اس طرح کرتی ہیں جیسے ایمان کوئی شے ہی نہیں ہے، ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ عبرت حاصل کیجئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے ایمان کو بچا کر قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم سے تمہاری جان مانگی جائے جان دے دینا، تمہارا سونا مانگا جائے سونا قربان کر دینا، اور عزت بھی قربان کرنی پڑے تو ایمان چلا جائے، ایمان نہ جانے پائے، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے۔ انہوں نے ایمان کی حفاظت کر کے دکھائی۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور خواتین اپنے بچوں کے اندر، یہ جو آنے والی نسل ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے اندر ایمان کی، اللہ پر یقین کی، ابھی سے ان کی تربیت کی فکر کریں، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھائیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے،
ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ یقین بچوں کے دلوں میں ابھی سے بٹھانا پڑے گا، ورنہ جو ماحول ہے، جن اسکولوں کے اندر یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں جا کر یہ پڑھتے ہیں، وہاں ان سے کیا کہلوایا جاتا ہے، کیا کفریہ کلمات، کیا کفریہ پروگرام وہاں پر ہوتے ہیں، نہ ہم اور آپ ان کو صحیح سے پوری طرح دیکھ پاتے ہیں۔ ہمارا بچہ کیا پڑھتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا وہاں پر اس کو صبح کی جو پریئر ہوتی ہے اس کے اندر کیا اس سے کہلوایا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ایمان کو ابھی سے پیوست نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ یہ ایمان کے راستے سے ڈگمگائے، تو قیامت کے دن سب سے پہلے ماں باپ کا گریبان پکڑا جائے گا، سب سے پہلے انہی سے سوال ہوگا۔ ایک واقعہ، ایک عورت جو بہت نیک خاتون تھی، ایک گھر میں گئی اپنے ملنے والوں کے پاس، چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ گیا، 10 سال کا بچہ تھا۔ وہ بچہ کھیلتے ہوئے وہاں گھر میں اس کو ٹھوکر لگی، وہ گرا، اور گرتے ہی اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اے اللہ، 10 سال کا بچہ، وہ گرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہی مجھے گرایا اور آپ ہی مجھے اٹھانے والے، آپ نے گرایا، آپ ہی مجھے اٹھانے والے ہیں۔ ایک 10 سال کے بچے سے جب وہاں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ جملہ سنا تو ان کو تعجب ہوا، یہ کس وجہ سے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا؟ یقیناً اس کی ماں نے اس کو سکھایا ہوگا کہ بیٹا، دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا ہے تو تم گرے، اللہ نہیں چاہتا تو تم نہ گرتے۔ اللہ چاہا تو تم مالدار بنے، اللہ نہ چاہتا تو مالدار نہ بنتے۔ اللہ نے چاہا تو ہم یہاں جمع ہیں، اللہ نہ چاہتا تو ہم یہاں نہیں جمع ہو سکتے۔ روزی بھی، عزت بھی، مرتبہ بھی، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو آدمی اللہ کے جب اس کے دل کے اندر یہ یقین ہوگا تو بڑے سے بڑا طوفان آ جائے، مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، دشمن کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے اور حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ دکھائی دیں، انشاءاللہ اس کا ایمان کبھی ڈگمگائے گا نہیں، وہ اپنے ایمان سے کبھی محروم نہیں ہو پائے گا۔ تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، ان کو ایمانی تربیت دیں، ایمانی ماحول بنائیں، جبھی جا کر مسئلے کا حل نکلے گا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا پڑے گا، اللہ پر یقین پیدا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، یہ ایمان کی اہمیت کے چند واقعات میں نے آپ کو سنائے۔ آگے جو خطبے کے اندر میں نے قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور اس میں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں، اللہ جس کو ایمان والا کہے اور جس کے اوپر ایمان کی مہر لگائے، وہی پکا اور سچا، کامل، مضبوط ایمان والا کہلائے گا۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو خوب کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہر کوئی اپنے بارے میں دعویٰ کرے تو اس کے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل ایمان والا وہ ہے اور کامل اور مکمل مضبوط ایمان اس کا ہے جس کے بارے میں قرآن کی ان آیتوں میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ جس کے اندر ان آیتوں میں ذکر کی گئی باتیں اور وہ خصلتیں، وہ صفات پائی جائیں گی، تو اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ وہی پکے اور سچے ایمان والے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم
اپنے اوپر ایمان کی مہر لگانا چاہتے ہو، اللہ کی مہر لگانا چاہتے ہو اپنے ایمان پر، اور جنت چاہتے ہو، اللہ کی جانب سے مغفرت چاہتے ہو، اور دنیا میں عزت والی روزی چاہتے ہو، مغفرت کے طلبگار ہو، عزت والی روزی کے اگر طلبگار ہو، جنت کی تمہیں خواہش ہے، تو یہ 5 باتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ بتائیے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو جنت نہ چاہے؟ جنت چاہیے نہیں چاہیے؟ مغفرت بھی اللہ سے چاہیے، بخشش بھی کروانی، ورنہ جنت ملے گی لیکن وایا جہنم مل سکتی ہے۔ اور اللہ سے دنیا کے اندر روزی بھی چاہیے، اور عزت والی روزی بھی سب کو چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو یہ نعمتیں حاصل کرنی ہو تو وہ یہ 5 باتیں اپنے اندر پیدا کرے۔ کیا ہیں وہ 5 باتیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کہتا ہے کہ ایمان والے میرے نزدیک وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو ان کے دلوں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وجلت قلوب، دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت سے، اس کی کبریائی کو سوچ کر، اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا اندازہ لگا کر دلوں میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے، دل کانپ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے کانپے گا تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آدمی نافرمانی کی زندگی سے نکل کر فرما برداری والی زندگی میں آ جائے گا۔ اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو پھر گناہ کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے اور کب گناہ کرتا ہے؟ جب اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی گناہ کرتا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی۔ میں نے گناہ کیا، میں نے بد نظری کی، میں نے بدکاری کی، شراب پی، یا سود میں نے کھایا، لوگوں پر ظلم کیا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی۔ جب دل اس بے فکری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کا خوف دل سے نکلتا ہے اور اس کے عذاب کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے، جبھی انسان گناہوں پر جری بنتا ہے۔ تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دل ڈرنے لگتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، مجھے میرا رب ہے، زندگی کیسی گزار لوں لیکن حساب کے لیے اس کے سامنے جانا ہوگا، وہاں میری نہیں چلے گی، میں اپنی مرضی سے قدم بھی نہیں ہلا سکتا، اپنی مرضی سے پلک بھی نہیں انسان نہیں جھپک پائے گا، زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، ہاتھ اس کی کنٹرول سے بالکل باہر ہوں گے، وہ کسی چیز پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ جب یہ خوف دلوں میں پیدا ہوگا تو جبھی انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور جو گناہوں سے بچ گیا اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہے وجلت قلوبہم، کہ اللہ کے ذکر کے وقت ان کے دلوں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری صفت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اللہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ ابھی قرآن قاری صاحب اچھے انداز میں آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، تو دلوں پر اثر ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ جو سمجھ رہے تھے ان آیتوں کا مفہوم ان کے دل پر بھی اثر تھا، جو نہیں سمجھ رہے تھے ان کے دلوں پر بھی اثر تھا۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔
کیونکہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ یہ جہاں بھی اس کی تلاوت ہو، جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ اپنا اثر چھوڑ کر ضرور جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں، سمجھنے والوں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ان پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی ایسی برکت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکی زندگی میں ہیں، اور اس وقت مکہ کے مشرکین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ایمان کی دعوت دے رہے اور توحید کا علم لے کر جو مکہ میں یہ کھڑے ہو چکے ہیں، کسی طرح ان کو اس چیز سے روکا جائے۔ چنانچہ بار بار وہ حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے اور ان سے درخواست لگاتے تھے کہ کسی طرح اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے اور ایک اللہ کے دین کی دعوت نہ دے۔ یہ کوششیں وہ بار بار کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے پھر میٹنگ کری، ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی تھا اور عتبہ بھی موجود تھا، اور بڑے بڑے سرداران مکہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ بھئی آخری کوشش کر کے دیکھو، اور یہ کہا کہ ہم میں جو سب سے زیادہ اچھی زبان رکھتا، اچھے انداز سے بولنا جانتا، سامنے والے کو اپنی باتوں کی جادوگری میں مسحور کر لیتا ہو، اپنے الفاظ سے جادو کر دیتا ہو، اور جب اٹھے تو اپنی بات منوا کر مجلس سے اٹھتا ہو، ایسے شخص کا ذرا انتخاب کرو اور اس کو محمد کے پاس بھیجو تاکہ وہ ان سے بات کرے اور جو وہ چاہتے ہوں ان کی فرمائش کو پورا کر دیا جائے، اور کسی طرح ان کو ایمان کی دعوت اور اس کی تبلیغ سے روک دیا جائے۔ چنانچہ عتبہ سب سے بڑا فصیح و بلیغ، اشعار کا جاننے والا، جادو اور کہانت کے فن سے واقف، اس کو طے کیا گیا کہ بھئی تم جاؤ۔ عتبہ گیا اور جا کر جو لالچ دے سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے وہ لالچ دیا اور کہا کہ آپ جو چاہیں، اتنا پیسہ چاہتے ہیں تو اتنا پیسہ دیا جائے گا، آپ سے بڑا مکہ میں کوئی مالدار نہیں۔ جتنی لڑکیاں اگر آپ کو چاہیے، عورتیں چاہیے، ہم آپ کو اتنی لڑکیاں دیں گے جتنی آپ کو خواہش ہو۔ سردار بننا چاہتے ہیں، مکہ کا سردار بننا چاہتے ہیں تو بن جائیے، ہم ہر چیز پر راضی ہیں۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عتبہ کچھ اور کہنا ہے؟ کہ نہیں، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اب میرا جواب بھی سنو۔ آپ نے جواب میں قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ آپ تلاوت کرتے گئے، آپ پڑھتے گئے، اور عتبہ اپنی آنکھیں کھولے اور تعجب کے ساتھ وہ قرآن کی آیتوں کو سنتا رہا۔ وہ عربی دان، جاننے والا تھا، قرآن کو سمجھ رہا تھا، جو کچھ پڑھا جا رہا تھا وہ سن رہا تھا، اور اس کی حیرت کے اندر اضافہ ہو رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے ایک صفحہ آپ نے پڑھ دیا اور آپ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ عَادٍ وَثَمُودَ، اور آپ نے ان کو ڈرایا کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں اللہ کے دین سے اور ایمان لے کر نہیں آتے تو ان کو ڈراؤ قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ کے اندر ایسا خوف پیدا ہوا اللہ کے عذاب کا، اور اس کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ قوم عاد قوم سمود کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے،
اور ہم محمد کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کہیں ابھی اسی وقت اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اور اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ بس اب آگے نہ پڑھیے، آگے سننے کی ہمت نہیں ہے۔ دل کپ کپا رہا ہے، جسم کے اندر کپ کپی طاری ہے، اور اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا کہ کہیں عذاب ابھی نہ آ جائے۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، جو اس کو مانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے تو اس کے اوپر بھی قرآن کی تلاوت کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو ایمان اس پر رکھتا ہے، سچا ایمان جس کا قرآن کے اوپر ہوگا، تو قرآن کی تلاوت سے اس کے ایمان میں اضافہ ضرور ہوگا۔ یہ واقعہ تھا کہ اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی جو قرآن کو سمجھ رہا ہے۔ ایک واقعہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مصر کا جو صدر تھا حضرت قاری عبدالباسط رحمہ اللہ کے زمانے میں، وہ ایک عالمی میٹنگ میں دنیا بھر کے وزرائے اعظم روس کے اندر جمع ہوئے، اور وہاں پر میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر اس مصر کا صدر جو ہے قاری عبدالباسط کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا۔ قاری عبدالباسط دنیا کے مشہور اور سب سے بڑے قاری تھے۔ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو مجمع پوری رات بیٹھ کر ان کی تلاوت ہی سنتا رہتا تھا، اور کسی پر بوریت طاری نہیں ہوتی تھی۔ بہت لوگوں کو مزہ آتا تھا، سرور حاصل ہوتا تھا۔ جب وہ ان کو صدر لے کر گیا تو قاری صاحب نے کہا کہ آپ دنیا کے وزرائے اعظم کی میٹنگ میں جا رہے ہیں، میں ایک قاری قرآن کا پڑھنے والا، مدرسے سے میرا تعلق، میرا وہاں پر کیا کام ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ کو چلنا ہے۔ وہ گئے ساتھ میں، جو میٹنگ ہونی تھی وہ میٹنگ ختم ہوئی۔ پھر آخر میں جو مصر کا صدر تھا اس نے کہا کہ تم لوگوں نے جو باقی امریکہ کے اور دوسرے ملکوں کے غیر مسلم، عیسائی، یہودی ذمہ داران آئے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے پچھلی بار قرآن کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ قرآن کیا ہے، تم مسلمانوں ہمیں بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میں پچھلی بار آپ کو کوئی جواب نہ دے سکا تھا، کیونکہ میں اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں پاتا تھا کہ میں قرآن کی خوبیاں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن میں اپنے دیش کا، اپنے ملک کا ایک شخص، ایک قاری لے کر آیا جو قرآن پڑھتا ہے، میں قرآن کے تعارف میں صرف اس کی تلاوت آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سنوائیے۔ قاری صاحب نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، آنکھیں بند کی اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ سب لوگ سنتے رہے۔ قاری صاحب نے جب پوری تلاوت کر دی اور اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جو غیر مسلم، اللہ کو نہ ماننے والے، قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی روتے کیوں ہو، کس چیز نے تم کو رلایا؟ تم تو قرآن سمجھتے بھی نہیں ہو، قرآن پر ایمان تمہارا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کیوں ہم رو رہے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا تھا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو بے اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سے رشتہ جس کا جڑتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت بیان کی گئی پکے اور سچے ایمان والوں کی، کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یقین صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد یقین کس پر ہے؟ اللہ پر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی لڑی، احد کی لڑائی لڑی، لیکن پہلے آپ اسباب اختیار فرماتے تھے، فوج کو منظم کرتے تھے، صفے لگاتے تھے، اس کے بعد آپ سجدے میں جا کر گر جاتے تھے، اور جنگ ختم ہونے تک اللہ کے نبی سجدے میں پڑے رہتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، کیونکہ بھروسہ اپنے آپ پر نہیں تھا، بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ تو ہمارا بھروسہ بھی، میں نے بہت بڑی دکان کھڑی کر لی، میرا کاروبار بہت بڑا ہو گیا، اور میری روزی کا انتظام بہت اچھا ہو گیا، جاب مل گئی، اسکول پڑھتا ہوں تو اسکول میں کامیاب ہو گیا، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، دوائی کھانے سے پہلے اللہ سے دعا کریں، دوائی کھانے کے بعد بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دوائی کا سبب اور ذریعہ تو اختیار کر رہا ہوں، یقین تیرے اوپر ہی ہے۔ میری دکان کھڑی ہوئی ہے، فیکٹری میری کھڑی ہے، اور میری روزی میں برکت ہے، کھیتی اچھی ہو رہی ہے، لیکن اس کھیتی کا نتیجہ اور اس کا پھل مجھے اسی وقت ملے گا، بیماری سے نجات اور شفا اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ کی مرضی ہوگی، جب آپ کا حکم ہوگا۔ یہ بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب انسان کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ بظاہر راستہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے، جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس راستے پر یہ جو مولوی صاحب، یہ مدرسے والے، یہ جو عالم صاحب راستہ بتاتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس راستے پہ چلیں گے تو فیکٹری ختم ہو جائے گی، سود اگر نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے تو پھر ہمارا کاروبار کیسے کھڑا ہوگا، ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی، گھروں میں کھانا کیسے آئے گا۔ یہ تو بڑا مشکل راستہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جن کا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہاں میرا گھاٹا اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو سبق حاصل کرنا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے اللہ کے وعدوں پر، تو ایک بہت تفصیلی واقعہ مختصر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام لڑکے جو پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی جس سال قتل کی باری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اپنے گھر پہ نہ رکھنا، ایک کسی چیز میں، صندوق میں، بکسے میں کر کے اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا، اس کی حفاظت ہم کریں گے، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کوئی نبی نہیں تھی کہ جبرائیل نے آ کر بتایا، اللہ نے دل میں الہام کیا تھا، دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی، اور اللہ نے کہا تھا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ یہ بات یاد رکھنا کہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں تمہارے بیٹے کی حفاظت کا، یہ بالکل سچا ہے۔ ان کو یقین تھا اللہ کے وعدے پر، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کوئی اندازہ لگایا کہ چند دن کے بچے کو کوئی بہتے ہوئے ندی کے اندر کیسے ڈال سکتا ہے، کوئی گھر کے دروازے پہ چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ انہوں نے اللہ کے وعدے کے اوپر بہتے ہوئے پانی کے اندر، ندی کے اندر اپنے بچے کو ڈال دیا۔ کیوں؟ بظاہر تو راستہ بڑا خطرناک ہے، بچے کے بچنے کا نہیں بلکہ جان جانے کا اندیشہ کہ پانی میں ڈوب جائے گا، پانی کی مچھلیاں اس بچے کو شکار کر لیں گی، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین تھا، تو اس مشکل راستے کو انہوں نے اختیار کیا اللہ کے وعدے کے اوپر۔ تو بظاہر راہ میں کچھ چیزیں، کچھ مسئلے بہت مشکل معلوم ہوتے ہیں، راستے کٹھن دکھائی دیتے ہیں کہ اس راستے پر چلوں گا تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین ہوگا تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی اور بہتر گزرے گی، مرنے کے بعد والی بھی اچھی گزرے گی۔ تو یہ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی پکے سچے ایمان والوں کی، کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔
یہ تینوں صفات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، یہ تینوں کی صفات کا تعلق دل سے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، ایمان میں اضافہ دل میں ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ دل ایسی چیز ہے کہ انسان کے جسم کا مرکز ہے، یہ پورے جسم کو چلا رہا ہے، حرکت دے رہا ہے۔ چنانچہ اگر دل چاہتا ہے تو انسان کا ہاتھ ہلتا ہے، دل چاہتا ہے تو ہم بولتے ہیں، دل چاہتا ہے تو انسان کھاتا ہے اور ٹہلتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ اگر دل کی مرضی نہیں ہے تو آدمی بیٹھا ہوا ہے، گھر میں لیٹا ہے، کوئی اس سے کہے کہ بھئی چلو بھئی گھومنے چلتے ہیں، چلو ذرا ٹہل کر آتے ہیں، ارے بھئی کھانا کھا لو، کھانا پک گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ٹہلنے نہیں جا رہا، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ کہ کیوں بھائی؟ بھوک نہیں ہے، پیٹ خراب ہے، یا ٹانگوں میں کچھ تکلیف ہے جو ٹہلنے جانا نہیں چاہتے، تو وہ کہتا ہے کہ بس دل نہیں چاہ رہا۔ دل کا حکم نہیں ہے، دل کی مرضی نہیں ہے تو انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ دل درست ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر دل بگڑتا ہے تو انسان کا جسم کا ہر عضو بگڑ جاتا ہے۔ دل کے اندر بگاڑ ہے تو آنکھ غلط چیز دیکھتی ہے، دل میں بگاڑ ہے تو کانوں سے انسان غلط چیزیں سنتا ہے، دل میں بگاڑ ہے تو ہاتھ اور پیر بھی غلط کاموں کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تین صفات اللہ نے جو بیان فرمائی ہیں، ایمان والوں کی ان کا تعلق دل سے ہے کہ اپنے یہ صفات دل کے اندر پیدا کر کے اپنے دل کو صحیح راستے پر لے آؤ تو باقی اعضاء بھی صحیح راستے پر آ جائیں۔ چوتھی صفت اللہ بیان فرماتا ہے، آخری کی دو باتیں، کہ جو پکے اور سچے ایمان والے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، یہ ظاہری صفات کا بیان ہے جو دکھائی دیتی ہے، کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنے والا اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنے والا۔ قائم کے معنی آتے ہیں کھڑا کرنے والا، نماز کو وہ کھڑا کر دیتا ہے، یعنی نماز پر مکمل جم جاتا ہے، اس کا ماحول، اس کے گھر کا ماحول، اس کی ذات کا جو ماحول ہوتا ہے وہ مکمل نماز والا بن جاتا ہے۔ غم ہو یا خوشی ہو، شادی ہو یا موت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حال میں نماز کی وہ پابندی کرتا ہے، جماعت کی پابندی کرتا ہے، نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور آداب کا خیال رکھتا ہے۔ اس پابندی کے ساتھ، ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی۔ پانچویں بات اللہ نے بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملے، اللہ کی طرف سے عزت والی روزی ملے، جنت میں بلند درجات حاصل ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ جو مال، جو روزی میں نے تمہیں دی ہے، جو روپیہ پیسہ تمہارے پاس ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور لگاتے وقت، خرچ کرتے وقت یہ مت سوچو کہ اپنا لگا رہا ہوں۔ قرآن کی تعبیر اور قرآن کے الفاظ پر غور کریے، قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو تمہیں خرچ کرنا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ ذرا وہ پیسہ اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ دینے والے تمہیں ہم ہیں، ہم نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اپنے دیے ہوئے پیسے میں سے کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ تو یہ 5 صفات ہیں، ان 5 باتوں پر اللہ کا خوف دل میں ہو،
قرآن کی تلاوت کے وقت ایمان میں اضافہ ہوتا ہو، اللہ کے اوپر کامل اور مکمل بھروسہ ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ اور مہر لگاتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی پکے اور سچے ایمان والے ہیں۔ تو ہم سب پکے سچے ایمان والا بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو عہد کریں اپنے دل کے اندر، ہر شخص صرف اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ مجھے انشاءاللہ یہ 5 باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت قابل مبارکباد ہے آپ تمام حضرات، حضرت مفتی صاحب قاری عبدالحنان